اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض جاہل مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نعوذ باللہ قرآن کی حدیث کی توہین کر رہا ہوں، نعوذ باللہ اسلام کی توہین کر رہا ہوں۔ نہیں بھائی، نہیں، بالکل نہیں۔ میں قرآن کو حدیث کو سچا بتلا رہا ہوں، اور قرآن حدیث کی توہین نہیں بلکہ عزت کر رہا ہوں، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اسلام سچا ہے۔ اور یاد رکھو، ہندوازم کے پاس جو کتابیں موجود ہے تصویری زبان میں جس کی وہ پوجا کر رہے ہیں، وہ وہی باتیں بولتی ہیں جس کا ذکر حدیثوں میں موجود ہے مسلمانوں میں مہدی علیہ السلام مسیح آنے کا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے مسلمانوں میں، وہاں پر اترا ہوا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہے تصویری زبان سمجھتے تھے، تو تصویری زبان میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو وینکٹیشورا، نرسمہا، دتاتریہ، کلکی اوتار، چند بسویشور، وراہا اوتار، وامان اوتار، شیوا وشنو، کلکی اوتار، دتاتریہ، یہ کہا گیا ہے۔ دوسری قوموں میں اوسیرس کہا گیا، زیوس کہا گیا، سیوشان تہورا مازدا کہا گیا، جیسر خان کہا گیا، میراکو بنسو کہا گیا، مسیحا ابن داؤد کہا گیا، لہٰذا وہ ایک ہی شخصیت تھا، میں آ گیا ہوں۔ تو مسلمان آپ لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں اسلام کے خلاف کام کر رہا ہوں؟ نہیں بھائی، میں اسلام کی تائید میں بات کر رہا ہوں۔ میرا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے پورے ہوئے، مسیح دجال کے خروج کا وعدہ پورا ہوا جو امتحان ہو گیا، مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفاؤں کی شکل میں دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام مور بن کر گواہی دے چکے ہیں، وعدہ پورا ہوا قرآن کا، حدیث کا۔ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام مسیح دجال کے گروپ میں یعنی جماعت احمدیہ میں ہی آ کر ان کو پاک کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ یہ واقعہ پورا ہوا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوابوں کی تعبیر تھی وہ ہندوستان میں پوری ہوئی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں کے ذریعے مسیح دجال کے بارے میں، دعوت من الارض کے بارے میں، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا، اور جو جگہوں کے نام وہ خواب میں یوز ہوئے، استعمال ہوئے، جیسے مکہ، مدینہ، قسطنطنیہ، عراق، کوفہ، مسجد سہلہ، کعبہ، مدینہ، یہ سارے جو ہے تمثیلی نام ہے۔ اس کی تعبیر ہندوستان میں نکلی جو پوری ہو گئی الحمدللہ۔ لہٰذا عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کر ہندوستان میں آنا تھا، آ گیا میں۔ دمشق کے مشرقی علاقے میں فجر کے بعد، دمشق کے مشرقی علاقے میں سفید مینار کے پاس فجر کے وقت جب ایک امام صالح موجود ہوگا جو کہ مسیح دجال ہے وہ شخص، اس وقت میں مسیح مہدی بن کر آیا۔ نازل ہونے کے معنی اترنے کے ہیں، یعنی کہاں سے اترا؟ سیڑھیوں سے اترا، کار سے اترا، جہاز سے اترا، کہاں سے اترا؟ یا آسمان سے اترا؟ نازل کے معنی آنے کے، پہنچنے کے ہوتے ہیں، اترنے کے ہوتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آسمان سے اترے گا، آسمان سے روح القدس آنا تھا مہدی علیہ السلام پہ، جو مجھ پر آ گئی، کام ہو گیا الحمدللہ۔ تو میرے بھائیوں، میں اسلام کی تائید میں بات کر رہا ہوں، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کعبۃ اللہ میں جو کالا پتھر رکھا ہوا ہے آپ اس کو شیولنگ کہہ رہے ہیں۔ بھائی اللہ تعالیٰ کا نشان ماں کی صفت، باپ کی صفت بیان کرنے کے لیے یہ آتم لنگم ہے، الرحمن الرحیم۔ رحم لفظ نکلا ہے ماں کے رحم سے، یعنی ماں کے بچے دانی سے، پیٹ سے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور رحیم جو ہے اس کا اپوزٹ لفظ ہے۔ دونوں میں لفظوں میں دیکھیے رحمہ ہے، رحیم میں بھی اور رحم میں بھی۔ تو ماں کا رحم ہو گیا تو باپ کا رحیم ہو گیا۔ تو یہی لفظوں کو اتار کے بتایا گیا، ماں کا نشان، باپ کا نشان، یعنی آتما لنگم جو بتایا گیا، شیو لنگم جسے کہتے ہیں۔ اور ماں باپ کا نشان کون ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے، رحمان کی، رحیم کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس صفت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنا خلیفہ بھیجے گا مہدی علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو، تو وہ نشان جو ہے نا اسے آتما لنگم کو شیو لنگم بھی بولتے ہیں یہ لوگ۔ لہٰذا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ
آپ جو ہے کوئی بھی مورتی کی پوجا کرو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پتھر کی اجازت دی تھی، جو کہ کالا پتھر، اس کو چومنے کی، اس کے اطراف میں طواف کرنے کی، اس کو رکھ کر اللہ کا گھر بنا کر عبادت کرنے کا حکم تھا۔ جس نے اللہ کو مانا وہ اللہ کے رسول کو مانے گا، جو اللہ کے خلیفۃ اللہ کو مانا وہ اللہ کو مانا۔ لہذا خلیفۃ اللہ کا نشان جو ہے یہ آتما لنگم ہے، یعنی مہدی علیہ السلام کا نشان ہے، تو مہدی علیہ السلام کی اطاعت کرنے کا حکم ہے قرآن میں، حدیث میں۔ لہذا میرے بھائیوں، مسلمان جو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو مہاوشنو بول رہا ہے، ارے بھائی مہاوشنو کے معنی کیا ہیں؟ رب العالمین، مہا مطلب بڑا، وشنو مطلب بچانے والا، پالن ہار، لہذا رب العالمین کے معنی ہیں۔ تو پھر وہی مہاوشنو ہی اللہ ہے، اللہ ہی راہ ہے، راہ ہی جو ہے پرم پتا ہے، ہیونلی فادر ہے، وہ سچا مالک ہے، وہ ماں بھی ہے، وہ باپ بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ تو یہ تصویری زبان میں ہندوؤں میں یہ ذکر موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم ہے یہ، تو نوح علیہ السلام بھی اللہ کے گھر کی عبادت کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ جو ہے آپ لوگوں کو تحقیق کرنا ہے۔ لوگوں کو علم کم ہے بہت، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں قرآن حدیث کے خلاف بات کر رہا ہوں، نہیں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں سارے ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، پارسیوں سے کہ دیکھو اپنی اپنی کتاب سے میرے آنے کو پہچان لو اور آ جاؤ مہاوشنو کے آخری قانون قرآن حدیث پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے آخری قانون قرآن حدیث پر۔ اب ہندو بول رہے ہیں کہ بھائی یہ اپنے یہ کنورشن کر رہا ہے، یہ ہندوؤں کو مسلمان بنانے کی چال ہے۔ یہ نادانی کی باتیں کیوں کر رہے ہیں ہندو بھائیوں؟ مہاوشنو نے ہی بائبل دیا، مہاوشنو نے ہی قرآن اتارا ہے، تو کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ سارے لوگ مہاوشنو کے آخری قرآن کو قبول کریں، یعنی اللہ کے آخری قرآن کو قبول کریں؟ کیا آپ دشمنی کر رہے ہو؟ آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ مہاوشنو صرف ویدوں کو اتار کے چھوڑ دیا لوگوں کو خالی؟ کیوں ایسا سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اللہ کے واسطے آپ تحقیق کرو اور ایمان لے آؤ۔ طبیعت ذرا میری خراب ہے اور میری نیند بھی پوری نہیں ہوئی، اسی لیے تھوڑا آنکھیں بند ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کا کام تو کرنا ہی ہے الحمدللہ۔ تو میرے بھائی، میں اسلام کے خلاف کام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اسلام سچا سائنٹیفک ثابت ہوا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں وہ پورے صحیح ثابت ہوئے، حدیث صحیح ثابت ہوئی، بائبل صحیح ثابت ہوئی ہے ماشاءاللہ سے۔ لہٰذا اے اللہ والو، اے ایمان والو، تحقیق کرو اور ایمان لے آؤ، کفر سے بچو، کفر مت کرو۔ تو اے مسلمان بھائیو، اللہ کے وعدے پورے ہوئے ہیں میرے بھائیو، اللہ کے وعدے مسیح دجال کے امتحان کے پورے ہوئے، مسیح مہدی کے پورے ہوئے، دعوت من الارض کے پورے ہوئے، اور قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لوگ مذاق سمجھ رہے ہیں، دنیا چل رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اب اپنا جلوہ ضرور ظاہر کرے گا، اپنے نشان ضرور ظاہر کرے گا۔ یہ جو مہینہ مئی کا آ رہا ہے، مئی جون کا جو مہینہ ہے ابھی، یہ 2018 کا، یہ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم مومنوں پر جو ایمان لائے ہیں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کی حفاظت فرمائے، پروردگار، اور اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی اپنے نشان ظاہر کرے گا۔ سورہ نمل میں آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اور نشانیاں بتاؤں گا، بولے اللہ تعالیٰ، تو وہ پورا ہوگا انشاءاللہ۔